الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم جان کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل عزت قابل احترام جملہ برادران اسلام احباب ذی وقار، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب جامع مسجد پیر مدرسہ کے خوبصورت ماحول میں تشریف فرما ہیں۔ رب ذوالجلال کی پاکیزہ بارگاہ میں التجا ہے، خالق ارض و سما ہم سب کی نماز جمعہ قبول فرمائے، قابل عمل باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، ذوالقعدہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سے سیکنڈ لاسٹ مہینہ ہے، اور ذوالقعدہ کے مہینے کی آخری تاریخیں جاری ہیں۔ میں بھی 2 دن بعد یا 3 دن بعد ذوالحج کا بابرکت مہینہ شروع ہو جائے۔ آج کی اس خوبصورت نشست میں ہم بیت اللہ شریف کی حرمت عظمت کیا ہے اور مدینہ شریف کی عزت و حرمت کیا ہے، اور ذوالحج شریف کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے، قرآن و سنت اور کتب تواریخ کی روشنی میں چند باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خالق ارض و سما میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، قابل عمل باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، قرآن مجید پارہ نمبر 4 اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ لوگوں کے لیے اس سرزمین پہ سب سے پہلے عبادت کرنے کے لیے جو اللہ کا گھر بنایا گیا وہ مکہ شریف میں ہے، اور وہ مبارک گھر ہے، برکت والا گھر ہے، اور پورے جہانوں کے لیے، کل کائنات کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کرنا ان لوگوں پہ فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتا، کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے بے شک میں اللہ سارے جہانوں سے غنی اور بے نیاز ہوں۔ اب دیکھیے، قرآن مجید کی یہ آیات طیبات ہمیں یہ علم فراہم کرتی ہیں کہ اس کائنات میں مخلوق کے لیے سب سے پہلے جو عبادت گاہ قائم کی گئی وہ مکہ شریف میں بیت اللہ شریف کے نام سے قائم کی گئی۔ ہم اہل ایمان
دنیا بھر کے کونے کونے میں موجود ہیں، سب کا رخ، سب کی سمت عبادت کرتے وقت اس طرف ہوتی ہے جس طرف مکہ شریف ہے اور جس طرف اللہ کا وہ گھر خانہ کعبہ بیت اللہ شریف موجود ہے۔ بیت اللہ خانہ کعبہ بنیادی طور پہ نہ سجدے کے لائق ہے نہ عبادت کے لائق ہے، اصل سجدے کے لائق اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، اصل عبادت کے لائق رب ذوالجلال کی بابرکت ذات ہے۔ بیت اللہ تو اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ایک خانہ خدا ہے، تاکہ کل کائنات کی مخلوقات جب عبادت کرنے کے لیے کھڑی ہو تو ان کی توجہات اور ان کی سمت اور ان کے چہروں کا رخ اس مرکزیت کی طرف قائم رہے جسے بیت اللہ شریف کہا جائے، اور ایک ہی سمت میں اور ایک ہی صف میں محمود و ایاز کھڑے ہو کے اور خاص و عام کھڑے ہو کے اس سمت کی طرف منہ کر کے عبادت کرے جس سمت میں مکہ شریف میں بیت اللہ شریف موجود ہے۔ در حقیقت سجدہ اللہ کو کرنا ہے، در حقیقت عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ سمت سے بھی پاک ہے، کسی زمانے سے بھی پاک ہے، کسی جگہ سے بھی پاک ہے۔ اللہ پھر کسے کہتے ہیں؟ اللہ وہ عظیم الشان ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر زمانے میں موجود ہے، ہر طرف موجود ہے۔ اللہ کی ذات ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم رب ذوالجلال انسان کی شاہ رگ اتنی اس کے قریب نہیں ہے جتنی ہم اس کے قریب ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ زمان و مکان کی قید سے پاک، اصل عبادت کے لائق ہمارا کریم رب ہے۔ یہ جو قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے ہم عبادت کرتے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ ایمان والوں کی مرکزیت قائم رہے اور ایک ہی سمت کی طرف سارے متوجہ ہو کے عبادت خداوندی سر انجام دے۔ اب کعبۃ اللہ شریف مکہ شریف میں سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، یہ تاریخ سے متعلق بات ہے، اور بعض علماء نے اس کو احادیث کی شروحات میں بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف فرشتوں نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، اس کے بعد عرصہ گزر گیا، اثر نو تعمیر کی ضرورت پیش آئی تو حضرت آدم کے بیٹے ہیں شیس علیہ السلام، انہوں نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ پھر ایک زمانہ گزرا، کعبۃ اللہ کی جو عمارت ہے اس کو اثر نو تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذریعے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ پھر زمانہ گزرتا گیا، مختلف ادوار آتے گئے، کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر اثر نو ہوتی رہی، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مکہ شریف میں آپ کو حکومت ملی، سرکار کے زمانے میں حضور کی یہ خواہش تھی کہ میں بھی کعبہ شریف کو ان بنیادوں پہ تعمیر کروں جن بنیادوں پہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر کے اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ کر دے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفا شعار زوجہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر مجھے اپنی قوم کے نئے نئے اسلام میں داخل ہونے کا ڈر نہ ہوتا، نئے نئے لوگ اب اسلام قبول کر رہے ہیں، تو میں کعبہ شریف کی تعمیر انہی بنیادوں پہ کرتا جن بنیادوں پہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو بنایا ہے۔ چونکہ مسلمان نئے نئے بن رہے ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس اللہ کے گھر کی لوگوں کے دلوں میں بڑی عظمت، حرمت اور ہیبت ہے، اگر میں اس کو اثر نو تعمیر کرتا ہوں تو لوگوں کے دلوں سے خدشہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی ہیبت ختم ہو جائے گی، اس لیے میں جیسے ہے ایسے اس کو قائم رکھتا ہوں۔ حالانکہ وسائل بھی تھے،
سرکار کے پاس ہر طرح کی سہولت بھی تھی، لیکن حضور نے مسلمانوں کو اسلام نیا قبول کرنے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی عظمت دلوں میں قائم رکھنے کے لیے انہی بنیادوں پہ چھوڑ دیا جن بنیادوں پہ قریش نے قائم کیا ہوا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کا زمانہ آیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ کعبہ شریف کو اثر نو تعمیر کیا۔ پھر ایک زمانہ گزرا تو اموی خلیفہ مروان بن عبد الملک کے زمانے میں حکم دیا گیا حجاج بن یوسف خلیفہ کو کہ اثر نو کعبہ شریف کو تعمیر کیا جائے۔ تو حجاج بن یوسف نے قریش نے جس تعمیر پہ اس کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا اسی تعمیر پہ قائم کیا اور حتیم کو باہر نکال دیا، اور آج تک جو وہاں پہ احباب فضل و دانش جاتے ہیں حج و عمرہ کے لیے، ان کے علم میں یہ بات ہوگی کہ کعبہ شریف کا کچھ حصہ حتیم میں آتا ہے اور کچھ حصے پہ تعمیر قائم ہے، وہ دیواریں قائم ہیں۔ یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جو تعمیر ہوئی تھی آج تک اسی کو برقرار رکھا گیا ہے۔ حتیٰ کہ تاریخ کی کتب میں آتا ہے جب خلیفہ ہارون الرشید اپنے زمانے میں کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کا سوچ رہا تھا تو اس نے اس زمانے کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے مشورہ لیا کہ حضور آپ کی کیا رائے ہے کہ میں کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر انہی بنیادوں پہ کرنا چاہتا ہوں جن بنیادوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مشورہ دیا، فرمایا بہتر یہ ہے کہ تو جیسے قائم ہے ایسے ہی اس کی عمارت کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر آج آپ کعبۃ اللہ شریف کو اثر نو تعمیر کریں گے تو جو نیا بادشاہ آئے گا وہ کعبۃ اللہ شریف کو اس کی اثر نو تعمیر کر کے اپنے لیے وظیفہ جہاں سمجھے گا اور سعادت سمجھے گا، یوں یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، رب کے پاکیزہ گھر کی حرمت و ہیبت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ جیسے ہے ایسے چھوڑ دیا جائے۔ تو اس زمانے سے لے کر آج تک کعبۃ اللہ شریف انہی بنیادوں پہ قائم ہے جو حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام مالک کا امت مسلمہ پہ یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے یہ رائے دی اور کعبہ شریف جیسے قائم تھا ویسے قائم رہا، ورنہ ہر زمانے میں بادشاہ نیا بنتا، وہ کعبہ شریف کی تعمیرات نئے سرے سے کرتا تو لوگوں کے دلوں میں جو اس عظیم الشان جگہ کا عظمت اور شان والا معاملہ ہے وہ کم ہو جاتا۔ لیکن رب کی یہ شان ہے کہ رب نے اس کی عظمت اور ہیبت آج بھی مخلوق کے دلوں میں قائم رکھی ہوئی ہے۔ اہل ایمان کی مرکزیت کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتی ہے، عبادات کرتی ہے، تو وہ یہ ہمارے لیے عزت اور عظمت کی جا ہے اور رب کا پاکیزہ گھر ہے۔ کعبۃ اللہ شریف ہر حوالے سے عزت و احترام کے قابل ہے۔ مدینہ شریف حضور سید کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روضہ انور کی جگہ ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کائنات کی جتنی بھی زمین ہے، زمین کی جتنے بھی حصے ہیں، سب سے افضل کائنات میں زمین کا وہ حصہ ہے جہاں آج رسول رحمت پیغمبر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم جس روضہ انور میں جس مٹی میں موجود ہے وہ جگہ کائنات کی ہر زمین سے ہر حصے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے جس جگہ پہ آج سرکار دو عالم سرور کائنات علیہ السلام کا جسد مبارک موجود ہے وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے۔ اتنی بابرکت جا ہے مدینہ شریف میں وہ مقام جہاں ہمارے حضور کا روضہ انور قبر مبارک ہے۔ اہل ایمان خوش قسمت ہیں جو وہاں زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں بابرکت مقام ہے ریاض الجنہ، جنت کا باغ ہے۔ 2 رکعت نماز نفل اہل ایمان جو عمرہ شریف کی آج کی سعادت حاصل کرنے جاتے ہیں وہاں ادا کرتے ہیں۔ آج کل تو جدید سسٹم کے تحت وہاں پہ نمبر لگنے کے لیے آپ کے پاس میسج کی سہولت بھی فراہم کی جا چکی ہے، تو اتنا رش ہوتا ہے۔ تو اس مقام کی خاصیت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر
اور میرے مسجد نبی شریف میں پڑے ہوئے ممبر شریف کے درمیان جو جتنا زمین کا ٹکڑا ہے وہ در حقیقت زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ جنت کا باغ ہے۔ اب وہاں پہ اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، ایک سجدہ کرے بندہ 50,000 سجدوں کے برابر ثواب، ایک نماز ادا کرے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ اتنی برکت والی، رحمت والی، عظمت والی جگہ ہیں۔ اللہ ہر ایک کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت کی سعادت عطا فرمائے، وہاں عبادت و بندگی کی توفیق سے نوازے۔ حرمین شریف میں یہ مئی کے آخری ہفتے میں حج شریف کی بابرکت عبادت سر انجام ہونی ہے۔ حج جہاں ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ مساوات کا نام ہے، عالمگیر عبادت ہے، جہاں خاص و عام کا کوئی لحاظ نہیں، ہر ایک رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے تو اس کی عزت و احترام کا خیال برابر رکھا جاتا ہے مساوات کی بنیاد پہ۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی مشرقی کو مغربی پر، مغربی کو مشرقی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا نظریہ ہے۔ آج اگر دیکھا جائے اس عظیم الشان عبادت کی ادائیگی میں بھی مساوات برقرار نہیں رکھی جا رہی۔ میری معلومات کے مطابق حرمین طیبین کے باہر ارد گرد جو ہوٹل ہے، 5 سٹار ہیں یا 7 سٹار ہوٹل ہے، وہاں رہائش صرف اعلیٰ اور امیر لوگوں کی ہوتی ہے۔ جو متوسط طبقے کے افراد عبادت حج ادا کرنے کے لیے وہاں تشریف لے جاتے ہیں، ان کے لیے الگ سے دور رہائشیں تعمیر کی گئی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا دین اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے جو عبادت حج ادا کرنے کے لیے وہاں تشریف لے آتے ہیں، چھوٹا ہے یا بڑا، امیر ہے یا غریب، مشرقی ہے یا مغربی، سارے برابر ہیں، سب کے لیے ایک جیسا اصول، ایک جیسا معاملہ ہونا چاہیے، اور اللہ کرے سعودی حکومت کو اس معاملے میں مساوات کی توفیق مل جائے اور ہر ایک کے درمیان مساوات قائم کی جا سکیں۔ بہرحال یہ اتنا عظیم الشان عبادت والا جو مئی کا یہ آخری ہفتہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ رب ذوالجلال جو جا رہے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے، ان کے زندگی میں برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے اور ان کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن و سنت ان سے تقاضا کرتے ہیں۔ میری تقریر کا دوسرا حصہ ہے عشرۂ ذوالحج کی فضیلت۔ چند لمحوں میں وہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں فجر کی قسم جو اٹھائی جا رہی ہے قرآن مجید کی آیت میں، اس سے مراد ذوالحج شریف کے مہینے کی جو پہلی تاریخ کی صبح فجر ہوتی ہے نا، اس فجر کی رب ذوالجلال اپنے مقدس کلام پارہ نمبر 30 میں قسم اٹھا رہا ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اس فجر سے مراد عید الاضحیٰ کا جو پہلا دن ہوتا ہے، جسے ہم 10 ذوالحجہ کا دن کہتے ہیں، اس صبح جو فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کا جو وقت ہوتا ہے، اللہ اس وقت کی قسم اپنے قرآن میں اٹھا رہا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں عشرۂ ذوالحجہ، ذوالحج شریف کے پہلے 10 دنوں کی جو راتیں ہیں، اللہ ان کی قسم اپنے مقدس کلام میں فرما رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ کیا مقدس راتیں ہیں، ان کو کیا فضیلت حاصل ہے کہ رب اپنے مقدس کلام میں ذوالحج کے مہینے کے پہلے 10 دنوں کی راتوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ آئیے احادیث رسول کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذوالحج کے مہینے کے پہلے 10 دن رب کی بارگاہ میں اتنے عزت و عظمت والے 10 دن ہیں، جو خوش نصیب انسان ان 10 دنوں میں رب کی عبادت و بندگی رضائے الہی کے لیے کرتا ہے، اللہ ذوالحج کے ان پہلے 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت کا ثواب اتنا اس بندے کو عطا فرماتا ہے جتنا پورا سال عبادت کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد سے بھی زیادہ اللہ ان 10 دنوں میں عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے؟
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے اصحاب، ہاں میرا کریم رب عشرہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت کا ثواب بندے کو جہاد سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ پھر سرکار نے ساتھ وضاحت کی، فرمایا میرے صحابہ، ہاں جو بندہ مومن گھر سے نکلے جہاد کرنے کے لیے، ساز و سامان بھی لے کے جائے اور اپنی جان بھی ساتھ لے کے جائے، اور رب کی بارگاہ میں جا کے جان بھی قربان کر دے، ساز و سامان بھی قربان کر دے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، وہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والے کے اجر و ثواب سے بڑھ جاتا ہے۔ باقی دنیا جہان کے لوگ جتنی مرضی عبادتیں کر لیں، اللہ ذوالحج کے مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت کا ثواب ان سب سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے لفظ ہیں، ذوالحج کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھنا اس قدر عزت اور عظمت والا ہے، جو خوش نصیب انسان ذوالحج کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھے یا ایک دن کا روزہ رکھ لے پہلے 9 میں سے، ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یہ اتنے عزت والے دن ہیں۔ اس کی وجہ پیچھے علماء نے یہ لکھی ہے کہ ذوالحج کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے شروع اسلام میں حرمت والے شمار تھے، ان میں سے ایک ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں اس زمانے کے افراد اس قدر عبادت و بندگی رب کی کرتے تھے کہ ان کی بندگی کی مثال دی جاتی تھی۔ کوئی قتل و غارت، کوئی جنگ، کوئی ایسا معاملہ ان 4 مہینوں میں نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کو حرمت والے 4 مہینے شمار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی میری زبان سے آج آپ ان ذوالحج کے 10 دنوں کی عظمت اور فضیلت سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ عظمت ہے ان 10 دنوں کی کہ ان 10 دنوں میں اہل ایمان ذوق و شوق سے عبادت کیا کرتے تھے شروع سے اور آج تک کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ وہ ذوق اور شوق اپنے اندر پیدا فرمائیں، ذوالحج کے 10 دنوں میں عبادت و بندگی بھی کریں اور ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کریں۔ تیسری بات، ذوالحج کے ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث رسول ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے کلمات ذکر کی کثرت کیا کرو۔ حجاج کرام تو اپنے مخصوص انداز میں رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں وہاں جا کے، باقی دنیا کے اہل ایمان کو بھی یہی حکم ہے کہ رب کی کثرت کے ساتھ تسبیح و تحلیل ان 10 دنوں میں کریں۔ اصحاب رسول کی یہ سنت ہے۔ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، یہ 2 صحابہ خاص طور پہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں جدھر سے بھی گزرتے بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتے، حتیٰ کہ جب بازار سے گزرا کرتے تو ان اصحاب رسول کا یہ وتیرہ تھا کہ اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرتے۔ ان کی آواز کو سن کر پورے بازار میں موجود افراد اللہ کا ذکر اس محبت اور پیار سے کرتے کہ سارا بازار اللہ کے ذکر سے گونج اٹھتا تھا۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، ہمارے حضور کے اصحاب کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کثرت سے رب کی عبادت اور اللہ کا ذکر، تسبیح و تحلیل کرتے رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی پاکیزہ بارگاہ میں التجا ہے اللہ ہمیں قابل عمل باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔